تنہائی ہو، اور کبھی ایسا نہ ہوا ان کے کرم کے صدقے ہاتھ کے دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی. اور اللہ کرے اللہ کرے یہ دعا ہم سب کے حق میں قبول ہو جائے. آمین. یہ بندے اجل سے ہو حسن کی آنکھیں. آمین آمین. بند جب خواب اجل سے ہو ہماری آنکھیں، اپنی نظروں میں تیرا جلوہ ہو، اپنی نظروں میں تیرا جلوہ بائی ہو، دل میں ہو یاد صلو علی النبی. تو نیچے ٹوٹ گیا ٹوٹ گئی نا چیز بس کچھ چھیڑنا یہ بھی ہو رہا ہے. ہینڈ والا ہے نا ہاتھ والا ہم سب کو ذوق اور شوق والی حاضری عطا فرمائے، حاضری عطا فرمائے، اور حضور کے روزے کی اپنی آنکھوں کو توفیق عطا فرمائے. اور یہ عام نہیں ہے، عام زیارت گاہ نہیں ہے، یہ وہ زیارت گاہ ہے کہ جس پر 70,000 فرشتے صبح اور 70,000 فرشتے شام کو حاضر. ایک بار جو فرشتہ حاضر ہو جائے قیامت تک اس کی باری. لیکن ہم کس قدر خوش نصیب ہیں، اتنے معصوم اور پاک وہ فرشتے کہ جن سے گناہ سرزد ہونے کی کوئی امید ہی نہیں. پاک ہیں، صاف ہیں، ہر وقت اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں. کوئی سجدے میں ہے تو سجدے ہی میں ہے اللہ کی یاد میں، کوئی رکوع میں ہے تو رکوع ہی میں ہے اللہ کی یاد، قیام ہی میں ہے، کوئی اتحیات میں تو اسی حالت میں ہے. جس حالت میں رب نے اس کی ڈیوٹی لگا دی فرشتے کی، وہ فرشتہ اسی حالت میں اپنے رب کی پاکی بیان کر رہا ہے، اور وہ اپنی اس ڈیوٹی سے کبھی بھی ایک لمحے کے لیے بھی ادھر ادھر نہیں ہوتا. اس قدر خوش نصیب، اس قدر پاک وہ ہستیاں ہیں فرشتوں کی. اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے ان کو صرف اتنی اجازت دی ہے کہ زندگی میں ایک ہی بار اپنے محبوب کے در کی حاضری دیں گے. اور ہم گناہ گار ہیں، صبح و شام گناہ ہیں، اتنی خطائیں کہ ہم گننے پر آ جائیں، شمار کرنے پر آ جائیں تو شمار نہ کر سکیں. لیکن پھر بھی رب کتنا کریم ہے کہ اپنے محبوب کے در کی بار بار حاضریاں عطا فرماتا ہے، بار بار حاضریاں عطا فرماتا ہے، بار بار حاضریاں عطا فرماتا ہے کہ جاؤ کوشش کر لو، جاؤ اس بار پاک ہو کے آ جاؤ، جاؤ اس بار دھو کے اپنے آپ کو آ جاؤ، جاؤ اس بار ستھرے ہو کر آ جاؤ. ہم ہر بار آتے ہیں ستھرا ہونے کے لیے، لیکن پھر اپنی کوتاہیاں، اپنی جہالت، اپنی کم علمی کی وجہ سے اس پاک در کی بے ادبی کر بیٹھتے ہیں. لیکن پھر بھی میرا رب اپنے اور اپنے محبوب کے دروازے ہم سے بند نہیں فرماتا، پھر کھلے رکھتا ہے کہ ہم آئیں اور اپنی بخشش کا کوئی سامان لے کر یہاں سے جائیں. کون سا در ہے؟ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں مدینہ کی ہستی ہے، کون سی بستی ہے، کون سا روزہ ہے وہاں پہ؟ فرماتے ہیں فرشتے جس کے زائر ہیں، فرشتے
جس کے زائر ہیں مدینے ہیں، ہم جائیں کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ وہ در ہے کہ جہاں پر فرشتے حاضری دینے آتے ہیں. تو تب جب تم اپنی حاضری کے لیے جاؤ تو اپنی اوقات کو سامنے رکھ کر اپنے رب پر، اس کے احسانات پر، اس کے کرم پر جتنے مرضی سجدے ادا کرنا چاہو کر لو، کہ رب نے تمہیں بھی اس در کی حاضری عطا فرمائی. ورنہ یہ کون سا در ہے؟ فرشتے جس کے زائر ہیں مدینے میں وہ تربت ہے، فرشتے جس کے زائر ہیں مدینے میں وہ تربت ہے، یہ وہ تربت ہے جس کو عرش اعظم پر فضیلت ہے، یہ وہ تربت ہے جس کو عرش اعظم پر فضیلت ہے. مدینہ گر سلامت ہے تو پھر سب کچھ سلامت ہے. مدینہ گر سلامت ہے تو پھر سب کچھ سلامت ہے. آؤ دعا مانگ لیتے ہیں. خدا رکھے مدینے کو، خدا رکھے مدینے کو، اسی کا دم غنیمت ہے. خدا رکھے مدینے کو، اسی کا دم غنیمت. اور مدینہ ایسا گلشن ہے جو ہر گلشن کی زینت ہے. مدینہ ایسا گلشن ہے جو ہر گلشن کی زینت ہے. اور بہار باغ جنت بھی، آہا سبحان اللہ، بہار باغ جنت بھی مدینے کی بدولت ہے. بہار باغ جنت بھی مدینے کی بدولت ہے. مدینہ چھوڑ کر سیرے جنا کی کیا، مدینہ چھوڑ کر سیرے جنا کی کیا ضرورت ہے، کہ یہ جنت یہ بھی بہتر ہے، یہ جنت سے بھی بہتر ہے، یہ جیتے جی کی جنت ہے، یہ جنت سے بھی بہتر ہے، یہ جیتے جی کی. ارے بھائی کوئی بندہ سوچنا شروع لگ جائے بھائی یہ کیا تم کون سی باتیں کر رہے ہو، بس مدینہ ہی تمہیں اچھا لگتا ہے، کوئی جگہ اچھی نہیں لگتی. عاشق کہتا ہے تجھے کیا پتا، مدینے سے صرف ہم محبت نہیں کرتے، ہمارا رب بھی محبت فرماتا ہے. سنیے شعر فرماتے ہیں کیا حق تعالی کو مدینے سے محبت ہے، ہمیں کیا حق تعالی کو مدینے سے محبت ہے. اور مدینے سے محبت ان سے الفت کی علامت ہے. سبحان اللہ. مدینے سے محبت ان سے الفت کی علامت ہے. جو کہے میں حضور کا غلام ہوں، میں سچا غلام ہوں، تو یہ دیکھے نوٹ کرے اس کو مدینے سے کتنی محبت ہے. علماء فرماتے ہیں کہ جس کو مدینے سے جتنی حضور سے اتنی زیادہ اس کی محبت بڑھے گی. اور جو لوگ ہم حج کر کے آ جاتے ہم مدینے نہیں جاتے، تو عاشق کہتے تمہیں مدینے والے نے بلایا ہی نہیں. بندہ وہی بندہ ہے، مومن وہی کہ جو مدینے والے سے محبت، والے کی مدینے کی بستی سے بھی محبت کرتا. کیوں؟ کیونکہ مدینے سے محبت ان سے الفت کی علامت ہے. مدینے محبت الفت کی علامت
محبت ہے، مدینے سے محبت، ان سے الفت کی علامت میں وہ محمد ہے، وہ احمد آسمانوں میں، سبحان اللہ. زمین میں وہ محمد ہے، وہ احمد آسمانوں میں، یہاں بھی ان کا چرچا ہے، یہاں ان کا چرچا، بولو یہاں بھی ان کا چرچا ہے، وہاں بھی ان کا ہے، اور یہاں بھی ان کی چلتی ہے، وہاں بھی ان کی چلتی ہے، مدانی ہے، سبحان اللہ. راجدانی ہے، مدینہ راجدھانی ہے، دو عالم پر حکومت ہے، مدینہ راجدھانی ہے، دو عالم پر حکومت ہے۔ ہاں مدینہ چھوڑ کر اختر بھلا کیوں جائیں جنت کو، اس کا مطلب نہیں ہے کہ ہم جنت میں نہیں جائیں گے، ہم جائیں گے ضرور جب ہمارے محبوب جنت میں ہوں گے، جب سرکار جنت میں ہوں گے تو سرکار کے غلام جنت میں حضور کے پیچھے پیچھے ہوں گے۔ وہی بات جو میں نے اس دن عرض کی تھی کہ جب حضور مکہ پاک میں جلوہ فرما تھے تو مکہ ہماری جند جان تھا، ابھی بھی جند جان ہے، سب سے افضل و اعلیٰ تھا۔ جب حضور مدینہ پاک تشریف لے گئے تو عاشقوں کی جان مدینہ، مکہ بھی ہے، مدینہ بھی دل جان سے پیارا ہے۔ جب حضور جنت میں ہوں گے تو عاشق حضور کے پیچھے پیچھے کہاں ہوں گے؟ جنت۔ جہاں حضور ہوں گے وہاں حضور کے غلام ہوں گے انشاءاللہ۔ مدینہ چھوڑ کر اختر بھلا کیوں جائیں جنت کو، ارے یہ جنت کیا، یہ جنت کیا، یہ جنت کیا، ہر ایک نعمت مدینے کی بدولت ہے، یہ جنت کیا، ہر ایک نعمت مدینے کی بدولت ہے، یہ جنت کیا، ہر ایک نعمت مدینے کی بدولت ہے۔ اور آخر میں پھر ہم جھوم جھوم کر کہیں، جھوم جھوم کر کہ پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا، پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، جھومتا میں مدینے چلا، جھومتا جھومتا میں مدینے چلا، میرے گردے قدم اور ان کا حرم، میرے گندے قدم اور ان کا حرم، لاج رکھنا خدا میں مدینے چلا، لاج رکھنا خدا میں مدینے چلا۔ لطف تو جب ملے، اس سے پہلے ایک شعر پڑھنا چاہوں، گنبد سبز پر جب پڑے گی نظر، یہ نظر پڑھنے کے بعد جو کیف اور سرور ملے گا، چاہتے ہیں وہ سرور ملے، نہیں چاہتا کہ ہم جب مدینہ پاک حاضر ہوں تو کیفیت ایسی عجیب ہو کہ آپ پہ سے باہر ہو جائے، رو رو کے برا حال ہو جائے، اللہ کرے ہم کمزور ہیں، نکمے، تھکاوٹ سے چور چور ہو جاتے ہیں، کیفیت نہیں بن پاتی، اگر چاہتے ہیں بن جائے تو درود پاک کی کثرت کیجیے، درود پاک حاضری سے پہلے کثرت کے ساتھ آنکھیں بند کر کے حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کیجیے، حضور کی بارگاہ میں استغاثہ کیجیے، ورنہ یقین مانے وہاں جا کر بھی لوگ دعا بعد بھی مانگتے ہیں، حضور کی گنبد کو معاذ اللہ پیٹ کر کے سیلفی پہلے لیتے ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو ایسے لمحات سے محفوظ رکھے، حضور کی بارگاہ کا تصور مل جائے
اور حضور کی بارگاہ میں اپنے آنسو بہانے کی توفیق مل جائے. مجھے وہ شاعر کا شعر یاد آ رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں انہوں نے کہا تھا کہ میرے آنسو بہت قیمتی ہے، ان سے وابستہ ہے ان کی یادیں. ارے یہ گوہر یوں ہی کیسے لٹا دوں، کی منزل ہے خاک مدینہ. ہمارے آنسو جو دنیا کے غم میں بہتے ہیں یہ حضور کے در پہ جا کر بہنا شروع ہو جائے. پھر کیا ہوگا؟ گنبد سبز پر جب پڑے گی نظر، کیا سرور آئے گا میں مدینے چلا، کیا سرور آئے گا میں مدینے چلا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، میرا امتی مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے، اللہ کریم اس پر 10 بار رحمت کی نظر فرماتا ہے، اور جب 10 بار درود بھیجتا ہے اللہ کریم اس پر 100 بار رحمت کی نظر فرماتا ہے، اور جب 100 بار درود بھیجتا ہے میرا رب اس پر 1000 بار رحمت کی نظر فرماتا ہے. روایت میں آتا ہے جس پر اللہ رب العزت زندگی میں ایک بار رحمت کی نظر فرما دے اللہ کریم اپنے اس بندے پر کبھی عذاب نازل نہ فرمائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، صاحب معراج نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی بندہ مجھ پر درود پڑھتا ہے تو فرشتہ اس درود کو لے کر اوپر جاتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں پہنچاتا ہے تو اللہ ارشاد فرماتا ہے اس درود کو میرے بندے کی قبر میں لے جاؤ، یہ درود اپنے پڑھنے والے کے لیے استغفار کرتا رہے گا اور اس بندہ خاص کی آنکھیں اسے دیکھ کر ٹھنڈی ہوتی رہیں گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. سارا سفر ہی درود و سلام کا ہے، اللہ کے محبوب کی نظر رحمت کو پانے کا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی رحمتوں کو لوٹنے کا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو یہ سعادت عطا کی کہ حرم مکہ میں ہم حاضر ہوئے. آج سے کم و بیش کچھ دن پہلے، مہینہ پہلے، 2 ماہ پہلے ہم سب اس تیاری میں تھے کہ ان قریب ہم عمرے پر جائیں گے. 1-1 روپیہ جمع کر کے اپنے عمرے کے اسباب اکٹھے کر رہے تھے. ہم تو ظاہری اسباب اکٹھے کر رہے تھے، در حقیقت ہم اپنے رب کے مہمان بن چکے تھے. ہمارے مقدر میں لکھ دیا گیا تھا کہ یہ رب کے مہمان ہیں اور اس رمضان میں رب نے اپنے در پر بلا کر مہمان بنایا. ہم جب مکہ پاک کے لیے اپنے گھر سے تیار ہوئے، احرام باندھا اور احرام باندھ کر لبیک کی صدا لگاتے ہوئے ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہوئے اور چلا ہوں ایک
مجرم کی طرح جانب کعبہ، نظر شرمندہ شرمندہ، قدم لرزیدہ لرزیدہ۔ اپنے گھر سے ہم روانہ ہوئے اور حرم مکہ کے لیے ہم جہاز میں بیٹھے، ہم یہاں حرم میں حاضر ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایتوں اور اس کی رحمتوں کی چھما چھم بارش ہوئی، اور ہم جب خانہ کعبہ کی طرف بڑھے، تھکاوٹ سے بھی چور تھے اور نیند بھی پوری نہ تھی، مگر ہر کسی کو ایک لگن تھی کہ بس میں اللہ کے پاک گھر کا طواف کروں، میں کعبے کا دیدار کروں۔ جو پہلی بار آئے وہ تڑپ رہے تھے، اور جو بار بار آتے ہیں وہ بے قرار ہو رہے تھے کہ کب یہ وقت ملے گا میں کعبے کا دیدار کروں گا، کب میں اپنے رب کی رحمتوں کو اور اس کے کرم کی بارشوں کو اپنی نظر سے دیکھوں گا۔ پھر جب ہم مکہ پاک جیسے پہنچے اور جب مکہ کی وادی اسٹارٹ ہوئی، ہماری دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر کرم کیا، ایک بار پھر ہم الحمدللہ حرم مکہ میں حاضر ہو گئے۔ جمعے کا دن تھا جب ہم یہاں پر پہنچے، ہوٹل میں سامان رکھا، پھر وہ وقت آیا کہ رات ہوئی اور ہم عمرہ کرنے کے لیے حاضر ہوئے۔ جب ہم حرم میں داخل ہوئے، اور آپ اس پہ غور کریں جو پہلی ہماری حاضری تھی، جب ہم حرم میں حاضر ہوئے، ان گندی نگاہوں نے اور ان گندے قدموں نے حرم میں اپنے قدم رکھے، اور ان گندی نگاہوں نے جب کعبے کو دیکھا، اللہ کی رحمت کو دیکھا، تو کسی کے آنسو پلک چھپکتے ہی نکل پڑے، اور کوئی بے قرار ہو کر رب کی رحمت پر لوٹ پوٹ ہو گیا کہ مالک میں تو آنے کے قابل نہ تھا، یہ تیرا فضل و کرم ہے کہ تو نے مجھ گناہ گار و بدکار کو اپنے دربار پہ قبول کر لیا۔ اگر تو میری توبہ قبول کرتا ہے تو مجھے بلاتا ہے، مجھے توبہ کی توفیق بھی دے رہا ہے، اپنے گھر کا دیدار بھی کروا رہا ہے۔ روایت میں آتا ہے کعبے پہ پہلی نظر پڑتی ہے، جو دعا مانگو وہ قبول ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی عمرہ کرنے والے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ پھر آپ غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمتوں کا ہم طواف کرتے رہے، خانہ کعبہ کے گرد گھومتے رہے، رب کی رحمتوں کو سمیٹتے رہے، لوٹتے رہے، نمازیں ادا کرتے رہے، اب ہم دوڑ دوڑ کے حرم کی طرف جاتے رہے۔ جب اذان ہوتی تو ایک ہی بات کہتے، کہاں چلو؟ حرم چلو۔ ایک ہی بات پوچھتے، بھائی کب چلنا ہے حرم، کب چلنا ہے حرم، ہے نا، یہ پوچھتے حرم چلو حرم چلو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا فضل ہے کہ جلدی سو جاؤ کہ صبح حرم جانا ہے، جلدی کھا لو کہ حرم جانا ہے۔ یہ حرم کی صدا بار بار ہماری زبان پر جاری و ساری تھی، اور آج آپ غور کریں ہم اللہ کی رحمتوں میں آ کے اس طرح گم ہو گئے کہ جس طرح بچہ اپنی ماں کی آغوش میں آ کے بالکل گم ہو جاتا ہے، اس کو کسی چیز کی وہ فکر نہیں ہوتی، اس کو کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا۔ ہم اپنے رب کی رحمتوں کی آغوش میں ایسے گم ہو گئے کہ ہمارے دن گزرتے چلے گئے، اور آج ہمارے رخصت ہونے کا دن بھی قریب آ گیا۔ یہ وہی حرم ہے کہ جب ہم مطاف میں خانہ کعبہ کے سامنے نماز پڑھتے، ہمارا دل اللہ کی رحمت سے جھوم اٹھتا، اور ہم اپنے والدین کی مغفرت کی دعا مانگتے، اللہ کی رحمتوں کو طلب کرتے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں وہ موقع بھی عطا فرماتا ہے کہ مستجاب جہاں پر 70,000 فرشتے دعا کے وقت آمین کہنے پر اس وقت تیار ہوتے، 70,000 فرشتے، ہمیں اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے کہ طواف کرتے ہوئے مغرب کا وقت ہو جاتا ہے، افطار کا وقت ہو جاتا ہے، اور مستجاب کے سامنے بیٹھ کر افطار بھی ہو رہی ہوتی ہے۔ اور ویسے بھی رمضان شریف میں افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، اور آپ غور کریں کہ رمضان شریف ہو اور حرم کعبہ ہو اور مستجاب ہو، اور وہاں بندہ افطار کر رہا ہو اور رب کی بارگاہ میں مغفرت کی بھیک مانگ رہا ہو، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو مغفرت کی خیرات بھی عطا کر رہا ہو، اور بندے کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے ہو۔ حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ اللہ کے خوف سے روتا ہے، اس کی آنکھ سے مکھی کے پر کے برابر ایک قطرہ گرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب بندہ اللہ کی خوف سے لرزتا ہے، اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر فضل فرماتا ہے کہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما کے نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ تو یہ آپ غور کریں کہ نمازوں کا ایسا ذوق اور شوق، روزوں کی برکتیں، حرم کی بہاریں، یہاں جا رہے وہاں جا رہے، کوئی فکر ہی نہیں ہے
کہ اللہ تعالیٰ کیسی اپنی نعمتوں اور برکتوں کی نوازشات فرما رہا ہے۔ آپ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنا پیارا چانس دیا۔ اب پھر یہ غور کریں، آج جمعہ گزر چکا ہے اور کل کا دن ہے ہمارے پاس، پھر پتہ نہیں آنا نصیب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، پھر ہم حرم کی بہاریں پتہ نہیں کب دیکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم پر کرم فرمائے، ہم حرم میں رہے، ہم سے بہت بے ادبیاں ہوئی ہوں گی، بہت بے ادبیاں ہوئی ہوں گی، بہت ساری زبان کی بے احتیاطیاں ہوئی ہوں گی، بہت غلطیاں ہوئی ہوں گی، بہت کوتاہیاں ہوئی ہوں گی، ہم سے نمازوں میں سستی بھی ہوئی ہوگی، ہم وہ ادب نہ کر سکے کہ جو اس جگہ کے ادب کے لائق تھا وہ ہم اس لائق ادب نہ کر سکے، ہم بڑے ناقص ہیں، مگر میرا رب بڑا مہربان ہے، ہم نالائقوں کو، ہم ناقصوں کو بھی رب قدیر نے اپنے دربار میں قبول فرما لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فضل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مکہ پاک کی ہماری اس حاضری کو قبول فرما لے، ہماری خطاؤں کو معاف فرما کے آئندہ کے لیے ہماری حاضری کے اسباب بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک دن کل کا اور چانس دیا، کیونکہ کوئی ایسی خطا نہ ہو جائے، کوئی ایسی خطا نہ ہو جائے کہ جس سے ہم پر مکہ مکرمہ کی حاضریاں بند ہو جائیں۔ بس اس بات سے بندہ ڈرے اور مستجاب کے سامنے جا کر بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں رو رو کر دعا کرے۔ آج کی بھی رات ہے، کل کا بھی دن ہے، پرسوں اتوار کو ہمیں مدینہ منورہ کی حاضری کے لیے جانا، تو یقیناً مدینہ منورہ کی حاضری ہماری زندگی کی معراج ہے۔ ہمارا دین، جان، ایمان سب کچھ ہے، مگر کعبے کا چھوٹنے کا غم بھی تو ہے نا، کہ کعبے کی محبت بھی تو ہے نا۔ یہ وہی کعبہ ہے کہ جہاں نزول قرآن ہوا، اور یہ وہی کعبہ ہے کہ جہاں پر محبوب الرحمن کی ولادت ہوئی، اور یہ وہی خانہ کعبہ ہے کہ جہاں انبیاء کرام نے طواف کیا، یہ وہی خانہ کعبہ ہے کہ جہاں پر صحابہ کرام نے طواف کیا، اور یہ وہی خانہ کعبہ ہے کہ جس کی رب قرآن میں قسم اٹھاتا ہے۔ اے محبوب تیری ولادت کی جگہ ہے، جہاں تیری ولادت ہوئی، کعبے کی قسم رب یاد فرماتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما دے۔ تو کوشش کیجیے گا رات کو جا کر اپنی خطاؤں کو یاد کر کے اور سر خم کر کے، جس طرح امیر علیہ سنت فرماتے نا، سر ہے خم ہاتھ میرا اٹھا ہے، میرا اٹھا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، فضل کی رحمت کی التجا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، ہوں بظاہر بڑا نیک صورت، کر بھی دے مجھ کو
اللہ تبارک و تعالی ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے, اپنی عطا کی نظر فرما دے, ہمیں دوبارہ حرم کعبہ میں قبول فرما دے, ہمیں دوبارہ حرم کعبہ میں قبول فرما دے. کر کے پھیر لگاتا رہوں میں تیرے, کر کے پھیر لگاتا رہوں میں تیرے, کر کے پھیر لگاتا رہوں میں سردار شہر مکہ میں آتا رہوں, میں سردار شہر مکہ میں آتا رہوں, میں سردار شہر مکہ میں آتا رہوں. میں یا ربنا ارحم لنا, یا ربنا ارحم لنا. میں پیتا رہوں ہر گھڑی آب زمزم, میں پیتا رہوں ہر گھڑی آب زمزم, میں پیتا رہوں ہر گھڑی آب زمزم. لگی اپنے دل کی بجھاتا رہوں, میں لگی اپنے دل کی بجھاتا رہوں, میں سدا شہر مکہ میں آتا رہوں. میں یا ربنا ارحم لنا, یا ربنا ارحم لنا. یقیناً حرم مکہ کی نماز, حرم مکہ کی عبادت, حرم مکہ میں قرآن پڑھنے کی عادتیں, حرم مکہ میں چلنا, حرم کی طرف جانا, کعبے کا دیدار کرنا, زمزم شریف پینا, روزہ افطار کرنا, سحری کے لیے تگ و دو کرنا, یہ سب اب ایک دن کے بعد ہمارے لیے خواب ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایک بار پھر حرم مکہ کی حاضری کا شرف عطا فرمائے. حاجی جب یا عمرہ کا زائر جب حرم مکہ آتا ہے, ایک حکمت یہ بھی ہے کہ وہ اپنے آپ کو پاک کر لے. کیا کر لے؟ پاک. کیوں؟ اس لیے کہ اب اس نے اس دربار میں جانا ہے کہ جو دربار ہمارا ایمان بھی ہے, ہمارے ایمان کی جان بھی ہے, اور اس دربار میں جانا ہے تو یہاں سے اپنی خطاؤں کو پاک کر کے جانا ہے. اور جب حاجی یا عمرے کا زائر طواف کعبہ کرتا ہے نا, تو مستجاب پر دعا مانگتا ہے, اور دعا کیا کرتا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یہ جو دعا ہم کر رہے ہوتے ہیں نا, اس میں حکمت ہے. یہاں 70,000 فرشتے ضرور بیٹھے ہوئے ہیں, کسی سمت میں, کسی کے سیدھ میں میرے آقا کا چہرہ انور بھی ہے. ایسا بالکل اس کی سیدھ میں میرے آقا کا چہرہ انور بھی ہے. اور اس کے بالکل دوسری طرف جو دیوار ہے جہاں پر میزاب رحمت کا پرنالہ لگا ہوا ہے, جب بارش ہوتی ہے تو وہاں پر پانی گرتا ہے. تو میرے آقا اعلی حضرت بہت پیاری بارش ہے. حاجیوں آؤ شہنشاہ کعبہ تو دیکھ چکے ہیں, کعبے کا کعبہ دیکھیں. شہنشاہ کرو
سبحان اللہ سبحان اللہ آب زمزم تو پیا خوب بجھائی پیاسے اب آؤ جود شہر کوثر سبحان اللہ سبحان اللہ دھوم دیکھی ہے درے کعبہ پہ بیتابوں کی. کیسے لوگ بیتاب ہو کر حرم پاک کی طرف رواں ہوتے ہیں, طواف کر رہے ہوتے ہیں, حضرت اسود کے بوسے لینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, صحیح کرتے ہیں. فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت ارے دھوم دیکھی ہے درے کعبہ پہ بیتابوں کی, ان کے مشتاقوں میں حسرت کا تڑپنا. اس کو سمجھیے, سمجھیں گے تو آپ کو اور مزہ آئے گا. حضرت فرماتے ہیں یہاں تو بیتاب ہو کر جو طواف کرنے کی طلب رکھتے ہیں وہ پروانہ وار جھومنا شروع کر دیتے ہیں, طواف کرنا شروع کر دیتے ہیں, ان کو نصیب ہو جاتا ہے. لیکن جب حضور کے در پہ جاتے ہیں تو عاشق تڑپتا ہے, مچلتا ہے کہ میں اس در کو چوموں, حضور کی جالی کو چوموں. حسرت ہوتی ہے, لیکن ادب کہتا ہے نہیں 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 آگے نہیں جانا. ادب کہتے ہیں آگے نہیں بڑھنا, تو اس قابل ہی نہیں ہے. اور عاشق اندر سے مچل رہا ہوتا ہے, تڑپ رہا ہوتا ہے کہ مجھے اجازت مل جائے اور میں حضور کی بارگاہ میں مچل کر حاضری پیش کروں, لیکن اس کی تڑپ پوری. تو اس کی تڑپ وہ کیسی ہوتی ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہاں تو اپنی حسرتیں پوری ہو جاتی ہیں, لیکن وہاں پر عاشق کی تمنائیں پوری اس انداز سے نہیں ہوتی جو اس نے دل میں تمنائیں لی ہوتی ہیں. تو فرماتے ہیں اس لیے کہ دھوم دیکھی ہے درے کعبہ پہ بیتابوں کی, ان کے مشتاقوں میں حسرت کا تڑپنا. اور باموتیوں کا جگر خوف سے پانی پایا. حرم کعبہ میں بڑے سے بڑا نیکوکار بھی کیوں نہ ہو, لیکن وہ ڈر جاتا ہے, لرز رہا ہوتا ہے کہ نہ جانے میرے بارے میں کیا حکم ہو جائے. نیکوکار یہاں پر تڑپتے ہیں, ہمت نہیں ہوتی. واموتیوں کا جگر خوف سے پانی پایا, اور یہاں سیاہ کاروں کا دامن پہ مچلنا دیکھو, یہاں سیاہ کاروں کا دامن پہ مچلنا. غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا. جس بات کا ساحل بھائی ذکر کر رہتے ہیں کہ وہ جو میزاب رحمت ہے اس کا رخ مدینے کی طرف ہے. حضور کا چہرہ انور گویا سامنے ہے, اور گویا کہ میزاب رحمت جانے والوں کو کہہ رہا ہے ذرا رکو, مدینہ دیکھنا ہے تو ذرا میری آنکھوں سے دیکھنا. ہاں غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا, میری آنکھوں سے میرے پیار کا روزہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے, کعبے کا کعبہ دیکھو. سبحان اللہ سبحان اللہ کا چھوٹنے کا غم تو ہے, اللہ. مگر مدینے کی حاضری کی خوشی بھی ہے. اور مدینے کی حاضری کی خوشی تو ہر عاشق کے ایمان کی پہچان. اللہ اللہ. ہم مدینے کیوں جاتے ہیں؟ کیوں جاتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں
بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فرمائے محبوب آپ کے غلام آپ کی امتی جب اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں تو پھر کیا کریں؟ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں اور آپ کی بارگاہ میں آ کر رب کی بارگاہ میں رجوع کریں، توبہ کریں. اور محبوب آپ بھی ان کی سفارش اپنے رب کی بارگاہ میں کریں تو ضرور اپنے رب کو بخشنے والا مہربان ہے. مدینے کس لیے جاتے ہیں؟ رب نے فرمایا مدینے جاتے. نکمے ہو گئے، کمزور ہو گئے، گناہ کر بیٹھے، اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، اب بخشش کروانی ہے تو جاؤ مدینے. کون ہے مدینے میں؟ پہلے مرشد فرماتے ہیں سارے نبیوں کا سرور مدینے میں، سارے نبیوں کا سرور مدینے میں، بولو سارے نبیوں کا سرور مدینے میں ہے، سب رسولوں کا افسر مدینے میں ہے، کر کے ہجرت یہاں آ گئے مصطفیٰ، روشنی آج گھر گھر مدینے میں ہے، اور ساری مستی مدینے کی گلیوں میں ہے، ساری مستی مدینے کی گلیوں میں ہے، کیف سارے کا سارا مدینے میں ہے. ارے جانتے ہو مدینہ ہے کیوں دل پسند، کیونکہ میٹھے محبوب کا گھر مدینہ میں، میرے محبوب کا گھر مدینہ میں. حدیث پاک ہے، اس کا مفہوم ہے جس نے میری قبر انور کی زیادت کی، سبحان اللہ، شفاعت واجب کی. سبحان اللہ. جو قرآن پاک کی آیت مبارکہ آپ نے اسد بھائی سے سنی، مفتی احمد خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں یہ آیت مبارکہ رہتی دنیا تک کے مسلمانوں کے لیے، جب آئے گا مدینے یہ فضیلت و برکت پائے گا، اس آیت کی فضیلت و برکت پائے گا. اب ہم جو مدینہ منورہ حاضر ہو رہے ہیں، ہم جا نہیں رہے، حاضر ہوں. ہم مدینہ منورہ جا نہیں رہے، ہمیں بلایا جا رہا ہے، ہمیں بلایا جا رہا ہے. کہ یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، مدینے والا ہی بلوا اکیلا کیوں مدینے جا
رہی ہے زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے مدینے جا رہے ہیں یا بلایا جا رہا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اپنی قسمت پر رشک آ رہا ہے، بالکل بالکل مدینے کا مجھ کو بلاوا ملا، بے شک اور میں وہ خوش قسمت ہوں کہ میں اپنے آقا کا مہمان بنوں گا۔ بے شک آقا کریم وہ ہے کہ جو وجہ تخلیق کائنات ہے۔ ہم مدینے جا رہے ہیں، بلایا جا رہا ہے۔ جس کو بلایا جاتا ہے تو اس کو نبھایا بھی جاتا ہے۔ بے شک اور میرے آقا وہ ہیں کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ مدینے میں زائر پہنچتا ہے، وہ سلام نہیں کرتا، اس سے پہلے میرے آقا کریم اس کا جواب سبحان اللہ سبحان اور مدینے میرے آقا پہلے سلام فرماتے ہیں، ظاہر سلام نہیں کرتا، میرے آقا کریم پہلے سلام ارشاد فرماتے ہیں۔ تو یہ مدینے کا سفر بڑا پرذوق پرکیف سفر ہوتا ہے۔ حرم مکہ میں تو ایک انسان میں تھوڑی سی جھنجھلاہٹ ہوتی ہے، تھوڑا سا جلالیت، غصہ ہوتا ہے، چڑچڑا ہوتا ہے، مگر مدینہ منورہ میں ایسا ہوتا ہے کہ بندہ بالکل ٹھنڈا اور نرم ہوتا ہے۔ یہاں جلال ہے وہاں جمال ہے، جی یہاں جلال ہے وہاں جمال ہے۔ تو اب ہمارا مدینے کا سفر ہے اور انشاءاللہ اتوار کو یہ سفر ہمارا شروع ہوگا۔ جس طرح ہم نے عرفات کے میدان میں یہ شعر بھی سنا تھا سب بھائی سے، سفر ہمارا تو سرکار مدینے کا سفر ہمارا سرکار ہو مدینے کا، یہ التجا ہے کہ دیدار ہو مدینے کا، یہ التجا ہے کہ دیدار ہو مدینے کا۔ روز پہ جس وقت حاضری ہوگی تمہارے روز پہ جس وقت حاضری ہوگی، خدا گواہ نہیں وہ گھڑی ہوگی، مدینہ دیکھیں گے ہم بھی، مدینہ دیکھیں گے، خدا رحم تو غلاموں پہ ایسی رحمت ہو، نظر کے سامنے گلزار ہو مدینے کا، یہ التجا ہے دیدار ہو مدینے کا۔ ہم نے یہاں پر رب کی رحمت اور مغفرت کی بھیک مانگی اور اب ہم مدینہ منورہ میں شفاعت کی خیرات اور دیدار رسول کی بھیک لینی چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو ہمارا انشاءاللہ اتوار والے دن یہاں سے سفر ہوگا۔ آپ نے اپنے روم سے سامان 11:30 بجے نیچے لابی میں رکھ دیا، ٹھیک ہے؟ اور تقریباً 12 بجے بالکل آپ نے ریڈی ہو جانا ہے۔ جب بس آئے گی فوراً اس میں آپ نے سوار ہو جانا، بلکہ بس نہ ہی آئے گی، ہمیں وہاں کبری کے پاس ہی سامان لے کے جانا پڑے گا، کیونکہ یہاں پر بس الاؤ نہیں ہے۔ وہ نیچے ٹرالی بڑی بڑی ہے، اس میں سامان وہ انشاءاللہ ہم دیکھ لیں گے۔ یہ اس لیے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، جو احباب مجھے سن رہے ہیں، اگر بالفرض کوئی رہ گیا، کوئی سو گیا، کوئی کہتا ہے میں بھی حرم میں ہو کر آ جاؤں، بالکل حرم پہ ہو کر آئے، مگر بس والا ہمارا انتظار نہیں کرے، بس والا آن ٹائم بس کو چلائے، ٹھیک ہے؟ ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ ہے جو آپ اپنا سامان ہے خود اس کی حفاظت کریں، اپنا سامان خود اپنے ہاتھ سے بس میں رکھنا ہے۔ اگر جیسے 2 بسیں ہوں گی، آپ جس بس میں بیٹھیں گے اس بس میں اپنا سامان رکھیے گا، ایسا نہ ہو کہ آپ دوسری بس میں بیٹھے ہو، سامان دوسری بس میں ہو، پھر آپ کے سامان کا کوئی ذمہ دار نہیں ہوگا۔
ٹھیک. تو اب کوشش ہوگی انشاءاللہ کہ کل ہم رات اجتماعی طور پر ایک اجتماعی طواف بھی کر لیں اور ایک الوداع خانہ کعبہ کی حاضری بھی ہماری ہو جائے، کیونکہ جب ہم اتوار کو صبح اٹھیں گے تو ظاہر سی بات ہے ہماری جانے کی تیاری. اسی طرح جب ہم مدینہ منورہ کے لیے یہاں سے روانہ ہوں گے تو تقریباً جو ہمارا بس کا ٹائم ہے 12:30 بجے کا آس پاس انشاءاللہ بس ہمیں آ جائے گی. تو ہمارا تقریباً مغرب تک وہاں پر حاضری مدینہ منورہ میں ہو جائے گی انشاءاللہ. تو جب مدینہ منورہ میں انشاءاللہ ہماری بس انٹر ہوگی تو ویسے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ بس والے سے ریکویسٹ کریں کہ ہمیں سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار پر حاضری کروا دیں، مگر بس والا بالفرض نہیں مانا تو پھر انشاءاللہ یہ ہے کہ ہم بس ہوٹل میں رکیں گے. آپ کا سب اپنا سامان اتارنا ہے، پھر جیسے انشاءاللہ آپ کے روم آپ کو الاٹ کیے جائیں گے تو آپ اپنے روموں میں چیک ان کر لیجیے گا. اس کے بعد ہماری جو گروپ کی ایک سیٹنگ ہوتی ہے، شروع سے ہم ایک ترکیب کرتے ہوئے آئے ہیں کہ ہم یہ ہوتا ہے کہ پھر سب مل کر سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار پر حاضری کے لیے جاتے ہیں. یعنی آپ اپنے روم میں جب چلے جائیں روزہ کھول لیں، آرام مغرب پڑھ لیں، آرام بھی کر لیں، اور پھر اس کے بعد رات کا تقریباً ہم ٹائم رکھیں گے، تقریباً 11:30-12 بجے کا ٹائم رکھیں گے تاکہ آپ کا آرام بھی مکمل ہو جائے، کھا پی بھی لیں. تو پھر انشاءاللہ جو احباب میرے ساتھ چلنا چاہیں ہمارے پورے گروپ کے ساتھ وہ بتا دیجیے گا، پھر ہم انشاءاللہ بس کا اسی طرح ارینج کروا لیں گے. تو ہم پھر انشاءاللہ سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر حاضری دیں گے. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیتیں کہ جن سے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم بہت محبت فرماتے ہیں. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں اور بزرگ فرماتے ہیں، روایات اپنا بزرگ فرماتے ہیں کہ جب بھی مدینہ منورہ حاضری ہو سب سے پہلے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار پر حاضری دی جائے اور یہاں سے اجازت لے کے پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دی جائے. اور جب یہاں حاضری ہو تو کچھ نہ کچھ صدقہ کرے، کیونکہ جب انسان کو کچھ خوشی ہوتی تو کچھ صدقہ کرتا ہے. تو مدینہ منورہ کی حاضری کی جو خوشی ہے انسان کچھ نہ کچھ صدقہ کرے اور اللہ کا شکر ادا کرے کہ اس نے محبوب کے روزے پر قبول فرما لیا. اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کے گورنر ہیں، یعنی ان کے ہاتھ میں ایک کنجی ہے، چابی ہے، جس کو چاہے مدینہ منورہ میں آنے کی اجازت دیں اور جس کو چاہے روک دیں. تو ہم انشاءاللہ پہلے انہی کے دربار پر حاضر ہوں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ یہاں سے ہم اجازت لے کے پھر جنت البقیع کی طرف حاضری دے کے پھر انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سبز گنبد کی طرف حاضری کے لیے جائیں گے. پورا گروپ ہوگا انشاءاللہ، نعتوں کا سلسلہ بھی ہوگا. وہ انشاءاللہ پھر ہماری پہلی حاضری ہوگی اللہ کے رسول کی بارگاہ میں. یہ درود السلام کا نذرانہ بھی پیش کریں گے، دعا کا سلسلہ بھی ہوگا اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر ہم حرم میں اندر داخل ہو کر عشاء کی نماز ادا کریں گے. اور پھر جیسا جیسا ممکن ہوا کہ سنہری جالیوں پر اگر توکل ایپ والا سلسلہ نہ ہوا تو انشاءاللہ پھر ہم امید ہے کہ اجتماعی طور پر سنہری جالیوں پر حاضری کا شرف حاصل کریں گے انشاءاللہ. یہ انشاءاللہ ہمارے مدینہ شریف جانے کا جو بھی سیٹ اپ تھا وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا. اچھا، اب مدینہ منورہ میں بہت ساری زیارتیں ہیں، بہت ساری جگہ ہے کہ جو مدینہ منورہ مکمل ہی زیارت کا ہے، اس کا چپا چپا ہی زیارت کا ہے. تو اب جیسے یہاں پر ہم حرم میں 5 نمازیں ادا کرنے کی کوشش کرتے تھے تو یہاں تو بہت پیدل چل کے جانا پڑتا ہے، مگر مدینہ منورہ میں 100-125 میٹر پر ہوٹل ہے تو یوں سمجھے کہ آپ آرام سے حرم پہنچ جائیں گے، مگر وہاں پر بھی رش بہت ہوگا. تو اب آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ آپ تقریباً 4-4:15 بجے حرم میں داخل ہو جائیں اور پھر آپ عصر پڑھیں، مغرب پڑھیں، عشاء پڑھیں اور پھر عشاء پڑھ کے حرم سے آ جائیں. اس طرح آپ کو حرم میں نمازیں مکمل پڑھنے کا موقع بھی مل جائے گا اور پھر حرم میں آپ ایک قرآن پاک کا سپارہ تلاوت کریں، 2 سپارے تلاوت کریں اور پھر 1000 بار یا 5000 مرتبہ درود پاک پڑھیں. کیونکہ یہاں پر یہ وہ در ہے کہ جب ہمارے دل میں کوئی خواہش پیدا ہوتی ہے یہ چاہیے تو وہ خواہش ابھی ہمارے دل میں ابھی وہ پوری نہیں ہوتی. سرکار علیہ السلام کو اس خواہش کو پورا فرمانا. یعنی یہ مدینہ منورہ کی حقیقت ہے
کہ وہاں مہمان کا اتنا خیال رکھا جاتا ہے کہ وہ مہمان ابھی بولتا نہیں ہے، اس کے بولنے سے پہلے ہو جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، یہ مدینہ منورہ کی بہاریں اور برکتیں ہیں. تو ایک شیخ نازش پر مہمان پر کتنا کرم نوازی ہوتی ہے، کتنا نوازا جاتا ہے. فرماتے ہیں کہ ان کی شفقت غم کونین بھلا دیتی ہے، ان کی شفقت غم کونین بھلا دیتی ہے، جتنے دن آپ کا مہمان مدینے میں رہے، جتنے دن آپ کا مہمان مدینے کیونکہ یہ ہماری زندگی کی خوش قسمتی کی ایک معراج ہے. اس میں شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ عالیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں پہلی حاضری ہوئی، اس دن آپ نیا سوٹ پہنے، نیا امامہ پہنے، نیا رومال ہونا چاہیے، یعنی ہر چیز آپ کی نئی ہونی چاہیے، کیونکہ یہ وہ عید ہے جو عیدوں کی بھی عید ہے. یہ وہ معراج ہے جو معراج کی بھی معراج ہے. یہ وہ دن ہے کہ جو سب سے بڑی برکت والا دن ہے کہ اللہ کے رسول اپنے دربار پہ بلا کر ہمیں اپنے در سے نوازنے والے ہیں. اب بندہ بالکل تیار ہو کے اچھی خوشبو لگا کر جائے، بس آج یہ تصور کرے کہ ان کے دربار پہ جاؤں گا، آج ایک نظر مل جائے. کیا مل جائے؟ بس ایک نظر کا کمال ہے، بس ایک نظر نصیب ہو جائے گی تو انشاءاللہ ہمارے حال کا جو ہے نا وہ بہترین ہو جائے گا. تو یہ امیر اہل سنت کا ایک ذہن ہے کہ یہاں بس سب چیزیں ہونی چاہیے. تو انشاءاللہ یہ ہمارا مدینہ شریف میں سلسلہ ہوگا. باقی پھر انشاءاللہ مدینہ شریف کی جو زیارتیں ہیں، بدر شریف ہے، اسی طرح بیر روحا کا مقام ہے، اور پھر حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ ابوا شریف میں آپ کا جی باغ مدینہ، پھر انشاءاللہ جنت البقیع کی حاضری، اور بھی اس طرح کے بہت سارے ٹھیک. احد شریف کا پہاڑ ہے جس کے بارے میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ مجھ سے محبت کرتا میں اس سے محبت کرتا ہوں. یہ جنتی پہاڑ ہے، تقریباً اس کی جو چوڑائی ہے وہ 4.5 کلومیٹر ہے، اور یہ پہاڑ جنت میں جائے گا، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے. تو جب آپ اس پہاڑ کو دیکھیں گے ویسے آپ کو محبت ہو جائے گی. اس میں اللہ تعالیٰ نے اتنا حسن رکھا ہے تو جس سے میرے آقا محبت فرمائے تو پھر تو آپ بتائیں کہ وہ تو ہماری جان بھی تو یہ انشاءاللہ ہمارا سلسلہ ہوگا. اچھا، اب بعض جو ہمارے اسلامی بھائی ہیں وہ یہاں سے زمزم شریف کے کین بھر کے لے کے جانا چاہتے ہیں، تو میں یہ عرض کر دوں کہ آپ زمزم شریف کے کین نہ بھریے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کو زمزم جو ملے گا وہ ایئرپورٹ سے ملے گا، وہ آپ کے ایک پاسپورٹ پہ ایک ہی زمزم الاؤ ہوگا، تو آپ وہ ایئرپورٹ پہ زمزم لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اب آپ زمزم کے یہاں سے کین بھر کے لے کے جائیں، اور پھر وہاں پر آپ ظاہر سی بات ہے کہ پھر مدینہ شریف سے آپ کی فلائٹ ہے واپسی کی جدہ کے لیے، پھر آپ وہاں سے ویٹ اٹھا کے لے کے جائیں گے، وہاں منع کر دیں گے، آپ آزمائش کریں گے، ٹھیک ہے. اسی طرح آپ اپنے لیگیج کا خاص خیال رکھیے گا کہ آپ کو 20 کلو کا ایک بیگ بنانا ہے. 20 کلو کے آپ کو 2 بیگ الاؤ ہے، مگر ایک بیگ میں 20 کلو سے زیادہ ویٹ نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. یہاں پر ماشاءاللہ ابھی ہم حرم مکہ کی محبت میں بھی رو رہے ہیں، حرم مدینہ کی محبت میں بھی رو رہے ہیں، کیونکہ جب حاجی پاکستان سے چلتا ہے نا تو لبیک کہتا ہے. کیا کہتا ہے؟ لبیک کہتا ہے. اور جب حرم میں پہنچتا ہے نا مکہ پاک میں تو کیا کہتا ہے؟ البیک. البیک کا نام تو سنا ہوگا آپ نے. اور جب وہ مدینہ شریف سے رخصت ہو کے ایئرپورٹ پہنچتا ہے نا پھر کہتا ہے میرا بیگ، تو اس کو اپنا بیگ یاد آ جاتا ہے، تو وہ پریشان ہوتا ہے، یار یہ ہو گیا یہ ہو گیا یہ ہو گیا. تو اس لیے کچھ باتوں کو آپ کو اپنے ذہن میں رکھنا تاکہ آپ کو کوئی آزمائش یا پریشانی نہ ہو، ٹھیک ہے.
اللہ تبارک و تعالی ہماری حاضری کو بھی قبول فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں باادب مدینہ منورہ پر حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اب انشاءاللہ صلاۃ السلام پڑھیں گے, اس کے بعد انشاءاللہ دعا. سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ. میں اگرچہ ہوں کمینہ تیرا ہوں شہ مدینہ, میں اگرچہ ہوں کمینہ تیرا ہوں شہ مدینہ. مجھے قدموں سے لگانا, مجھے قدموں سے لگانا مدنی مدینے والے. میرے مولا جب مرے ہم کلمہ آپ کا پڑھے ہم, میرے مولا جب مرے ہم کلمہ آپ کا پڑھے ہم. بعد اس کے یوں کہے ہم, بعد اس کے یوں کہے ہم, یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ. السلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. صلی اللہ عنا سیدنا مولانا محمد وآلہ. اللہم اعننا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اے مالک و مولا, حرم مکہ میں تو نے قبول فرمایا, طواف کرنے کی توفیق عطا فرمائی, کعبے کے جلوے دیکھنے کا شرف عطا فرمایا, زمزم پینے کی توفیق عطا فرمائی. یا اللہ افطار اور سحر کے مزے بھی ہم نے لوٹے. یا اللہ یہاں حرم میں نماز پڑھنے کا مزہ بھی خوب آیا. اے مالک و مولا, اب ہم سے ایک دن کے بعد حرم مکہ جدا ہو جائے گا. یا اللہ اس حرم مکہ میں رہتے ہوئے ہم سے بہت ساری خطائیں, غلطیاں, کوتاہیاں ہوئی. اے مالک و مولا, جس طرح تیری رحمت نے ہماری خطاؤں کو چھپا کر ہمیں اپنے دربار پہ بلا لیا, یا اللہ اسی طرح ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے. یا اللہ ہمیں پھر حرم مکہ کی حاضری کا شرف عطا فرما دے. ہماری کسی غلطی اور کوتاہی سے ہم پر حرم مکہ کے دروازے بند نہ ہو. یا اللہ تجھے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عظمتوں کا واسطہ ہمیں حرم مکہ میں قبول فرما لے, ہماری حاضریاں مقبول فرما لے, ہماری خطاؤں کو معاف فرما لے, ہماری خطاؤں کو معاف فرما لے. یا اللہ تجھے کعبے کی عظمتوں کا واسطہ, یا اللہ تجھے حجر اسود کی برکتوں کا واسطہ, مقام ابراہیم کی عظمتوں کا واسطہ, مالک مولا مطاف میں طواف کرنے والوں کی عبادتوں کا واسطہ. یا اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے, ہمیں حرم کعبہ میں پھر قبول فرما لینا. یا اللہ ہمیں پھر قبول فرما لینا. یا اللہ ہمیں لبیک کی پھر صدائیں لگانے کی توفیق عطا کر دے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اے مالک و مولا
ہماری لبیک کو قبول فرما آمین ہماری لبیک کو قبول فرما آمین ہمیں اہل و عیال کے ساتھ اپنے پاک گھر کا طواف کرنے کی توفیق عطا فرما آمین اللہ اپنے تیری رحمت میں ڈھانپ لیا، تیری رحمت میں مچل گئے، تیری رحمت میں ایسا لطف و سرور آیا، اے مالک و مولا دن اور رات کیسے گزرے ہمیں نہیں پتا چلا، اے مالک و مولا، اے مالک و مولا ایسا سبب کر دے بار بار یہاں حاضری ہمارا مقدر ہو، اے مالک و مولا مدینہ منورہ کی حاضری با ادب با ذوق با شوق بنا دے، یا اللہ مدینے کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرما دے، یا اللہ مدینے کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرما دے، تیرے محبوب کے در پر حاضر ہو رہے، یا اللہ حاضر نہیں ہو رہے، بلایا جا رہا ہے، یا اللہ تیرے محبوب کے مہمان ہیں، اے اللہ تو قبول فرما لینا، وہاں حاضریاں بھی قبول ہو، عبادتیں مقبول ہو، یا اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، ہمیں عاشق رسول بنا دے، یا اللہ عاشق رسول بنا دے، دیدار رسول کی بھیک عطا فرما دے، یا اللہ ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے علم میں عمل میں عمر میں برکتیں عطا فرما دے، یا اللہ جتنے ہمارے گروپ کے ساتھ صاحبان موجود ہیں اے رب قدیر ہم سب کو اپنی رحمتوں کی نظر عطا فرما دے، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ۔